دل سلطان بائی عشا رحمان ایپیسوڈ 30۔ تو کیا وہ جا چکا تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے چھوڑ کر اس سے بہت دور جا چکا تھا؟ کیا اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟ کیا وہ کبھی اسے دیکھ نہیں پائے گی؟ کیا وہ کبھی اسے محسوس نہیں کر پائے گی؟ اس پل، اس لمحے وہ اپنے وجود میں جان ہوتے ہوئے بھی اپنی ہر سانس خود سے جدا ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ زندہ ہو کر بھی موت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، وہ جا چکا تھا۔ اس کا ابدر، اس کی بینائی، اس کی دسترس سے بہت دور جا چکا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ خاموش ہوئی، نیم کھلی آنکھوں سے وہ سامنے کا منظر دیکھتی شل سی ہوئی۔ اس کے ساکت آنکھیں ایک پل کو گھبرائیں۔ بلڈنگ کی اوٹ سے گہرے بادامی رنگ کا آدمی ہاتھ میں بیگ تھامے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے قدم بڑھے تو اس کے عقب سے نکلتے وجود کو دیکھ اس بے حس و حرکت وجود میں ایک حرارت نمودار ہوئی۔ اپنی جیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے جھاڑتا ہوا اسے درست کرتا اس کے عقب سے نکلا تھا ابدر۔ نہ جانے اس ادمردہ وجود میں اتنی جان کہاں سے آ بڑھی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی، ایگل کی گرفت سے خود کو آزاد کرتی پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑی تھی۔ سلطان نے اسے اپنی طرف یوں آتے دیکھ اپنی دونوں باہیں پھیلائیں۔ وہ دوڑتی ہوئی اتنی زور سے اس مضبوط آدمی سے جا ٹکرائی کہ وہ پہاڑ جیسا آدمی بھی اپنی جگہ سے چند قدم پیچھے ہوا تھا۔ سلطان کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئیں اور اس کی بلند آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عشا نے اپنی گرفت اس کے گرد اس قدر مضبوط کر لی کہ اسے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں اس کے کشادہ پشت پر دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اب ابدر، سلطان نے اسے سختی سے خود میں بھینچتے ایک لمبی اور پرسکون سانس بھری۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھے جب اس نے ان آنکھوں کو دیکھا تو اس مضبوط دل میں دہکتا انگارہ بھڑک اٹھا۔ انتہائی سرخ آنکھیں جن میں آنسوؤں کی برسات نمایاں تھی۔ عشا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ اسے یوں چھو رہی تھی جیسے وہ ایک خواب ہو اور اگر وہ اسے سخت ہاتھ لگائے گی تو وہ دھواں ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر جا بجا چوٹ اور زخموں کے نشانات دیکھتی ہوئے گہری سانس لیتی زمین پر ڈھیر ہوئی۔ سلطان اسے لیے گھٹنوں کے بل زمین پر آ بیٹھا۔ ابدر، آپ زندہ ہیں؟ آپ میرے پاس؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھو مجھے، تمہارے پاس ہوں میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں خود کو چھپا گئی۔ اس کی دہاڑیں بلند ہوئیں اور سلطان نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے ابدر؟ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، ایک دفعہ بس مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، مجھے معاف کر دیں۔ سلطان، وہ روتی بول رہی تھی۔ سلطان نے اس کے گرد اپنا حصار قدرے تنگ کیا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا، وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ بس خاموش ہو جاؤ، تم مجھے تکلیف دے رہی ہو عشا۔ سلطان نے اس کے آنسو پونچھے۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کبھی مت جانا پلیز، ہم ساتھ رہیں گے، چاہے جو ہو جائے۔ آپ کچھ بھی کریں، جو آپ کا دل کرے، میں کبھی آپ کو خود سے دور نہیں کروں گی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ تیز بولتی ایک پل میں اس کے سینے سے جا لگی۔ سلطان کے سخت ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان نمایاں ہوا۔ میں تمہارے پاس ہوں، میں کبھی نہیں جاؤں گا، بس خاموش ہو جاؤ۔ وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ جیمز نیتھن انہیں بے یقینی سے ہکا بکا سا دیکھ کر رہ گیا اور وہ دونوں بھی اس منظر کو دیکھتے اپنے آنسو روک نہیں پا رہے تھے۔ ہادی نے ایگل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے رخ موڑا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ ایگل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر ان دونوں کو جو آس پاس سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ جیمز نے ایک نظر سلطان کو اور پھر اس کی آغوش میں اس ننھی سی لڑکی کو دیکھا جس میں شاید اس پاگل اور سر پھرے آدمی کی جان بستی تھی۔ وہ اسے یوں سنبھالے ہوئے تھا جیسے وہ ننھی سی جان ہی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، جو بس اسی انسان کو میسر ہے، جو بس اسی کی جاگیر ہے، جو وہ تھی بھی۔ سلطان نے اسے قدرے پرسکون کر دیا تھا۔ اس کی ہچکیاں متواتر سے چل رہی تھیں۔ وہ سختی سے اس کی جیکٹ سے گریز سے لپٹی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان نے اسے خود سے جدا کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا۔ میری جان، اس کی پلکیں آپس میں جا ملی اور اس کی ہچکیاں تھمیں۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، وہ بہت پر زور دیتا بولا۔ وہ گہری سانس بھر کی، وہ اسے بنا پلکیں جھپکے حسرت بھری نگاہوں سے نہار رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے مس کیا؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مسکرایا۔ کتنا زیادہ؟ اتنا سا بھی نہیں، وہ انگلیوں کو ساتھ ملاتی بولی۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے خود میں بھینچا۔ اور میں نے اس سے بھی زیادہ۔ وہ مسکرائی اور اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ سلطان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے لمبی سانسیں بھری اور وہ خوبصورت مہک اس کی روح کو جا چھوئی۔ نہ جانے کتنا ہی عرصہ وہ اس احساس کو محسوس کرنے سے عاجز رہا تھا۔ یہ سکون، یہ خوشبو، یہ وجود، یہی تو اس کی زندگی تھی، بس یہی تو تھی۔ وہ اپنے وجود پر ڈھیروں زخموں پر ایک پرسکون مرہم محسوس کر رہا تھا۔ ابدر، میری روح، وہ ہلکا سا مسکرائی۔
ہم ساتھ رہیں گے، مجھ سے دور کبھی مت جانا، چاہے کچھ ہو جائے، میں آپ کے ساتھ سب سہ لوں گی، سب کچھ۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ سلطان نے اس کے چہرے پر انگلیاں جمائی۔ ابھی نا لائن پر، وہ شرارت سے بولا تو عشاء نے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ پورے ٹریک پر وہ کھل کر مسکرایا۔ سلطان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور آنکھیں موند لیں۔ وہ اس کا چہرہ تھامے اپنے چھوٹے چھوٹے لمس سے اس پیارے سے چہرے کو سرخ کرنے میں فسر سے مصروف تھا، اور قریب کھڑے وہ تینوں نفوس ایک دم ہی سیدھے ہوئے۔ ہادی نے جیم سے ہاتھ ملایا اور ایگل کے کندھے کے گرد بازو مائل کرتا وہاں سے الٹے قدموں ہو لیا۔ ایگل نے چلتے چلتے مڑ کر انہیں دیکھا، جنہیں آس پاس سے کوئی غرض نہ تھی۔ پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو تکتے وہ اپنی ہی دنیا میں مست تھے۔ وہ مسکرائی ہوئی نظروں سے اور منظر سے غائب ہوئی۔ جیمز نے ایک بھرپور نگاہ ان دونوں پر دہرائی اور وہ اپنا بیگ سنبھالتا اپنے قدم بڑھا گیا۔ سلطان اس کے مقابل زمین پر بیٹھتا اسے مسرت بھری نگاہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان خوبصورت بالوں کو تھام کر چہرے کے قریب کرتے گہری سانس بھری اور ان پر محبت بھرا بوسہ دیتے وہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی اپنی انگلیوں میں سمیٹ گیا۔ عشاء نے اپنے چھوٹا سا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈھیروں زخم تھے اور وہ پاگل سی لڑکی اس ہر زخم کو مرہم بھرا لمس بخشتی اس پاگل آدمی کی دھڑکنیں بے قابو کر رہی تھی۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے تھاما اور اس کی سانسیں ایک پل میں تیز ہوئیں۔ پاگل لڑکی، بس ایک جان ہی تو باقی ہے مجھ میں، اب وہ بھی نکال لو۔ وہ تیز تیز سانسیں بھرتا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ اس کے چہرے سے دور ہوئی اور شریر سی نگاہ اسے دیکھتی آخر اس کی حالت پر ترس کھا کر اس کی پیشانی سے سر ٹیک کی۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ رک کیوں گئی؟ اچھا لگ رہا تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ وہ خوبصورت آنکھیں اس کے اتنے قریب تھیں کہ اس کی پلکیں سلطان کو اپنی پلکوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسے لیے دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ ایک سکون بڑی گہری سانس بھرتا وہ آسمان پر نگاہیں جما کیا، جہاں چمکتے ڈھیروں ستارے انہیں دیکھ مسکرا رہے تھے، اور وہ چاند آج مکمل تھا۔ آخر تم کب میری بات ماننا شروع کرو گی؟ وہ آنکھیں موندے مسکرا دی۔ جب آپ نکمے سے اچھے شوہر بن جائیں گے۔ وہ مسکرایا۔ مطلب کبھی نہیں؟ یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سلطان نے اسے تھام کر اپنے مقابل کیا، اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اپنی طرف کیا۔ جی، وہ دھیرے سے بولی، میں اگر اب تمہیں محسوس نہ کرتا تو مر جاتا۔ سلطان نے اس کی پیشانی سے سر ٹکایا۔ ان آنکھوں میں نمی اتری جسے وہ جھک کر چن گیا۔ اس پاگل سی لڑکی کو اپنے وجود میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں بھی۔ اس کی آواز پر سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کتنی ہی دیر وہ اسے اپنی آغوش میں پڑے زمین پر پڑا اپنے مردہ ہوئے وجود میں جان بھرتی ہوئی محسوس کرتا رہا۔ سلطان کی نظر اس کے جوتوں سے آزاد پاؤں پر پڑی۔ اس نے انہیں چھوا تو اس کے تلووں سے نکلتا خون اس کی ہتھیلی پر لگا۔ سلطان نے ماتھے پر شکنیں لیے اسے دیکھا۔ کیا تم پاگل ہو لڑکی؟ وہ لب بھینچے بولا۔ عشاء نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کبھی تو مجھ پر رحم کھا لیا کرو، ظالم لڑکی، مجھے تکلیف دینے میں تمہیں بہت مزہ آتا ہے نا؟ وہ گردن جھکا گئی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھتے اپنی جیب سے رومال نکالتے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور انتہائی نرمی سے اس کے پاؤں کے گرد لپیٹا۔ وہ اس کی ہر کارروائی نظر انداز کرتی اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی نگاہیں باندھ دی گئی ہیں اور وہ انہیں اپنی مرضی سے ہٹا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے خود کو یوں مسلسل دیکھتے پا کر سلطان کے اعصاب ڈھیلے ہوئے اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر تم جوتے پہن کر بھاگ لیتی تو میرا نہیں خیال کہ تمہارے پاؤں کو کوئی اعتراض ہوتا۔ وہ مسکرائی اور وہ سیریس چہرہ بنائے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے تو ہو رہی ہے نا؟ وہ گہری سانس بھرتی اس کی گردن کے گرد بازو مائل کر کی۔ سلطان نے آنکھیں موندی اس کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ اسے باہوں میں بڑے وہاں سے نکلا تھا۔ سڑک پر چلتے ان 2 پاگلوں کی نگاہیں آس پاس سے بے نیاز بس ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ سلطان نے اس کی پیشانی کو دھیرے سے چھوا اور اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تشکر بھری سانس خارج کرتی اس کے کندھے سے سر ٹیک گئی۔ اس ڈھلوان دار سڑک سے نیچے اترتے وہ محتاط انداز میں چل رہی تھی، مگر اس کی تیز نگاہیں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ وہ یہاں سے گیا تھا تکلیف سے بھرپور وجود لیے تھا، مگر واپس اس گھر میں داخل ہوتے اس مضبوط وجود میں گہرا سکون برپا تھا۔ حاتم بے نے انہیں دیکھتے گردن جھکائی۔ مرحبا، خوش آمدید۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے اسے اشارہ کیا۔ وہ ہال سے گزرتا سیدھا کمرے میں آتا اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ سلطان نے اس کے گلے سے حجاب اتار کر ایک طرف رکھا اور میڈیسن باکس پکڑتا گھٹنوں کے بل اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ سلطان نے اس کا پاؤں تھام کر اپنے گھٹنوں پر رکھا اور وہ اسے صاف کر اچھے سے اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ دائیں پاؤں پر زیادہ جبکہ بائیں پاؤں پر کم زخم تھے۔ اچھے سے اس کے دونوں پاؤں کی ڈریسنگ کرتے اس نے ایک نگاہ اس ننھے سے پاؤں کو بغور دیکھا اور وہ اسے تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ عشاء نے ایک دم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ ان رخساروں پر پھسلتے آنسو سمیٹ گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے رخسار کے گرد ہاتھ رکھا۔ وہ بیڈ پر
وہ بیڈ سے اترتی اس کے قریب بیٹھتی، اس مضبوط اور سکوندہ آغوش میں چھپ گئی۔ سلطان نے بیڈ کی پشت سے کمر ٹکاتے اپنا احسار تنگ کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ واپس آئیں گے؟ یا وہ رکی۔ میں سچ میں نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا نا؟ جانے سے پہلے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ آئی ایم سوری۔ عشاء نے گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبھی کبھی سوری تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ تو تم بتاؤ میں کیا ایسا کروں جو تم مجھے معاف کر دو؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بتاؤ، میں نہیں جانتی۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ منمنائی۔ میں سچ میں بہت برا ہوں اور تم سچ میں بہت اچھی ہو، سلطان نے اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا۔ دوبارہ کبھی یوں مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ ارے تمہارا تو دل لگ جاتا ہے نا میرے بنا، مسئلہ تو سارا میرا ہے۔ وہ ناک سکڑے سے دیکھ کر رہ گئی۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی تو سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی عبدر۔ وہ گردن جھکا گئی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ وہ لفظ اسے پرسکون کر کے سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر ٹکایا۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ آپ کو کس نے کہا ایسا؟ ابھی تو تم نے کہا نا۔ ارے کب؟ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی بس 1 منٹ پہلے میں نے تو نہیں کہا۔ وہ ہنسا۔ میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتی؟ مجھے مس بھی کرتی ہو؟ میرے لیے ان خوبصورت آنکھوں کو تکلیف بھی دیتی ہو اور کہتی ہو محبت نہیں کرتی؟ وہ دھیرے سے گردن جھکا گئی۔ آپ زیادہ خوش فہم نہ ہوا کریں۔ کس نے کہا کہ میں آپ کو مس کرتی ہوں اور میں آپ سے محبت کبھی کر ہی نہیں سکتی؟ سمجھے آپ؟ وہ مسکرایا۔ تم کرو میں کروں ایک ہی تو بات ہے۔ میں تم سے اور تم مجھ سے ہو، یہ تو مانتی ہو نا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ وہ گہری سانس بھرتی اپنا اسکارف تھامے اس کے چہرے پر زخموں سے نکلتا خون پونچھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتی اس کے ہر زخم کو مرہم بخش رہی تھی اور وہ پاگل آدمی بنا پلکیں جھپکے سے دیکھ رہا تھا۔ عشاء نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری اور وہ اس کے سینے پر سر ٹیکے خاموشی سے رو دی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے مجھے؟ کیا میں اتنی ہی مشکل ہوں؟ وہ اپنا احسار تنگ کر کے مجھے معاف کر دو، میں مر جاتی عبدر۔ وہ لب بھینچے بولی تو سلطان کی گرفت ایک دم سخت ہوئی۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ یوں مت کہا کرو۔ آئی ایم سوری۔ کیا بس یہ کافی ہے؟ کیا یہ ایک سوری کافی ہے؟ تم کہو تم کتنی دفعہ سننا چاہتی ہو؟ میں اتنی دفعہ کہوں گا؟ وہ اس کی پیشانی سے سر ٹیک گیا۔ 1000 دفعہ، وہ ہچکیاں لیتی بولی۔ اور پھر کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ عشاء نے اس بات میں سر لیا۔ اس کا پاگل آدمی شروع ہوا۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بس سن رہی تھی۔ عشاء نے دھیرے سے آنکھیں موندی اور وہ اس حصار میں محفوظ ہوئی۔ وہ مضبوط اور پرسکون آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی اس کی سماعتوں کو قرار بخش رہی تھی جس سے پرسکون ہوتی وہ خود پر نیند کا غلبہ محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ سو چکی تھی مگر اس کی گنتی ابھی 510 تک ہی پہنچی تھی۔ وہ بنا رکے بس بولتا ہی جا رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کچھ دیر بعد کسمسا کر اس کی آنکھیں دھیرے سے کھلیں تو اسے وہ آواز ہنوز سنائی دی۔ عشاء نے پوری آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ وہ سٹپٹا کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عبدر؟ وہ بس بول رہا تھا۔ بس چپ ہو جائے نا۔ اسے بولتے سن وہ بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کے نیچے سے آواز نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عشاء نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ مجھے معاف کر دو میری گڑیا۔ کر چکی ہوں نا پاگل آدمی، کر دیا معاف، اب بس چپ ہو جائے۔ وہ مسکرایا۔ پر ابھی تو 908 دفعہ ہوا۔ عشاء نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ آپ مکمل پاگل ہیں عبدر، تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ وہ بڑھ گئی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، مجھے یقین ہے۔ آئی ایم سوری عبدر۔ وہ پھر سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ میں نے تو بس یوں ہی کہا تھا، اور آپ کیا کروں میں آپ کا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بس تھوڑا سا پیار کر لو، میں اسی میں گزارا کر لوں گا۔ وہ شریر سے چہرہ بنائے بولا۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ جڑ گئی۔ چلیں اٹھیں اور فریش ہو جائیں۔ وہ اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر گئی۔ سلطان نے اس کی ٹھوڑی کو تھاما۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس پیاری سی لڑکی نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بال درست کرتی وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ فریش ہو جائیں۔ وہ ایک بھرپور نگاہ اس پر دہراتا ایک سائڈ سے نکل گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہی وہ سینے پر ہاتھ رکھتی بیڈ کے قریب آ بیٹھی۔ میں آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں پاؤں گی عبدر، کبھی نہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو بیان کر سکیں کہ مجھے آپ سے۔ گہری سانس بھر گئی۔ ایک عرصے بعد دو بے قرار دلوں کو سکون نصیب ہوا تھا۔ وہ پاگل آدمی اس نازک سے وجود کو مضبوطی سے خود میں چھپا ان خوبصورت بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ غم اور طرب کے بادل کچھ وقت کے لیے ٹلے تھے، کچھ وقت سکون کا تھا۔ اس خوبصورت سے گھر میں ایک دفعہ پھر رونق بکھری تھی۔ ایک دفعہ پھر اس گھر میں پیاری سی ہنسی گونجی تھی۔ حال میں سب موجود تھے۔ عشاء اور ایگل حلیہ کے گرد بیٹھی اسے چھیڑنے اور سرخ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ گیت الب کی خوشی میں
وہاں موجود ہر انسان خوش اور مطمئن تھا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھا۔ بہت مبارک ہو، خوش ہوں میں تیرے لیے۔ سلطان نے اس کا کندھا تھپکا۔ ارے یار، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اپنی خوشی کا اظہار کہاں سے شروع کروں۔ آخر یوں لگ رہا ہے جیسے یہ خواب ہے، میں اور باپ۔ ہاں، وہ بلند آواز میں بولا تو حادث میں سلطان بھی مسکرا دیا۔ ارے بیٹا، اب ہوگی تیری بھرپور سروس، بیوی سمیت جب نیا مہمان تیری صورت بگاڑیں گے تو لگ پتہ جائے گا تجھے۔ ہادی کے ٹانٹرم یہ گیت کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، جبکہ سلطان اسے کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش تھا، آخر اس کا وہ چھوٹا سا بھائی اب بڑا ہو چکا تھا، وہ اپنی زندگی مکمل کر چکا تھا۔ سلطان کی زندگی کا چیپٹر بدلنے سے پہلے یہ گیت الف کو اس بات کا ذکر تک کرنے کی مناہی تھی۔ بقول سلطان کے یہ سب ایک فضول احساس ہے جو ہمیں کمزور اور بزدل بناتا ہے، مگر اب وہ اس کمزور اور بزدل جذبے کے سامنے چاروں خانے چت ہو چکا تھا، اور وہ دل سے تسلیم کرتا تھا۔ یہ گیت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میری مراد تو رب نے مکمل کی، تو بتا کب خوشخبری دینے کا ارادہ ہے؟ گیت نے شریر سے چہرہ بناتے اسے دیکھا۔ سلطان نے گہری سانس بھری اور صوفے کو پشت سے ٹیک لگائی۔ چپ کیوں ہے سلطان؟ وہ اسے چپ دیکھ اس کے قریب آ بیٹھا۔ یہ گیت کی سوالیہ نگاہوں سے بچتا وہ گردن جھکا بیٹھا تھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں تیرے بولنے کا۔ وہ پھر سے اسے چپ دیکھ بولا۔ میں کیا بولوں؟ ارے وہی جو میں نے پوچھا۔ وہ مسکرائے۔ وہ بھی بہت چھوٹی ہے، میں اس پر وقت سے پہلے کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور رک رک کر بول رہا تھا۔ گیت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تیری ہمت ہے یار، تو خود پر قابو رکھ سکتا ہے، تو اس کام میں ماہر ہے، ہم تو نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے بولا۔ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ مشکل ہے، بہت مشکل، مگر وہ رکا۔ سمجھ سکتا ہوں، کوئی نہیں، زندگی پڑی ہے ابھی تو، رب تو تجھے ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، اور یہ مسکراہٹ تیری اس ہینڈسم چہرے پر ہمیشہ قائم رہے۔ وہ قائم پر زور دیتا بولا۔ سلطان اپنی نافرمان نگاہوں سے ہار مانتے آخر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ گپوں میں مصروف اسے بالکل نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بظاہر تو اسے نظر انداز کیے بیٹھی تھی، مگر اس کی تیز نگاہوں کی تپش سے وہ پیارا سا چہرہ دھیرے دھیرے گلابی ہوتا سلطان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ایک مکمل دن انتظار کے بعد آخر وہ اپنی پسندیدہ جگہ اس سفید جھولے پر اپنی زندگی کو اپنے حصار میں بڑے دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ وہ اس کی دائیں طرف بیٹھی تھی، اس کشادہ سینے پر سر ٹیکے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی اسے پرسکون کر رہی تھی۔ ایک عرصے بعد وہ ڈھیروں معصوم سی باتیں سنتا وہ مطمئن سا ہوا تھا۔ کبھی کبھی آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، جب رات گہری اور کالی ہو تب وہ آسمان چمکتے موتی لیے ایک خوبصورت سی دنیا نمودار کرتا ہے۔ وہ چاند کل مکمل تھا، وہ کتنا روشن ہے اور خوبصورت بھی۔ وہ آسمان کی طرف انگلی کیے بولی۔ اور تم اس سے بھی زیادہ روشن۔ وہ مسکرائی۔ تو مطلب میں چاند جیسی ہوں؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم چاند جیسی ہو؟ عشا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ نہیں ہوں کیا؟ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ عبدل، لوگ اپنی بیویوں کو، گرل فرینڈز کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ چاند جیسی ہیں، اور وہ خواہ ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ اسے غور سے دیکھو، اس پر داغ ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تم میں تو کوئی داغ نہیں، تم شفاف اور پاکیزہ ہو، اور تم اس سے بھی زیادہ روشن ہو۔ تم چاند جیسی نہیں عشا، اور وہ چاند کبھی بھی تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ تم تو نور ہو میری آنکھوں، میری زندگی کا۔ تم وہ ہو جسے تاج کی طرح سر پر سجا کر رکھا جا سکتا ہے۔ تم بے انتہا چاہے جانے کے لیے بنی ہو۔ تم وہ ہو جسے ہر حد سے گزر کر بے انتہا چاہا جا سکتا ہے۔ تم اس چاند جیسی نہیں، وہ سب کا ہے، اور تم صرف میری۔ عبدل باری کی عشا وقت وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ سلطان نے اس ننھی سی پیشانی پر اپنے لفظوں کا ایک گہرا ثبوت چھوڑا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ اللہ پاک آپ جیسا شوہر ہر لڑکی کو عطا کرے، وہ دھیرے سے بولی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مگر وہ تم جیسی بیوی کسی کو نہ دے۔ عشا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں؟ میں اچھی نہیں کیا؟ وہ مسکرایا۔ اچھی ہو، اس لیے تو کہا۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اس کے جیسا بھی کوئی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور تمہارے معاملے میں میں بہت نہیں، حد سے بھی زیادہ خود غرض ہوں۔ میں نہیں چاہتا تم جیسی بیوی سب کو ملے، بس مجھے ملے اور ہمیشہ میری رہے، صرف اپنے۔ اس پاگل آدمی کی۔ وہ مسکراتی ہوئی ماتھے پر ہاتھ رکھ کے۔ آپ پاگلوں کے سردار ہیں قسم سے۔ اور تم اس پاگل سردار کی سردارنی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہاں دیکھو، وہ اس کی انگلی تھامے آسمان کی طرف کر گیا۔ وہ ستارہ نظر آ رہا ہے نا؟ عشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ہم ہیں۔ ہم کیسے؟ وہ تو ایک ہی ہے نا؟ ہم بھی تو ایک ہیں۔ وہ مسکرائی۔ دیکھو، وہ پتھر میں ہوں، اور وہ روشنی تمہارے وجود کی روشنی سے دیکھو کتنا روشن ہوں میں، اور اس روشنی کے بغیر بس ایک پتھر ہوں میں۔
ایک بے احساس سیاہ اور سخت پتھر۔ وہ دل سے خوش ہوئی اور کھل کر مسکرائی۔ یہ پاگل آدمی اتنا بھی سوچ سکتا ہے، اتنی پیاری باتیں بھی کر سکتا ہے، وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ خوش اور مطمئن تھی، آخر وہ بدل رہا تھا، آخر اس میں احساسات کی آمد ہوئی تھی۔ وہ پتھر اب روشن تھا اور اب اس کی روشنی اس کے سنگ اس پر سکون جھولے میں جھولتی ہوئی اس کی زندگی کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ عشا کی نگاہیں اس ستارے پر ٹکی تھی۔ پورے آسمان پر چاند کے علاوہ وہ ایک واحد ستارہ تھا جو سب سے زیادہ چمکدار تھا، اور وہ ستارہ عشا عبدر باری تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کی فلیٹ لیفٹ سائڈ پر اس کے سہارے بیٹھی تھی۔ سلطان نے اسے اٹھا کر اپنی رائٹ سائڈ پر کیا اور تھوڑا سا درست ہوا۔ عشا نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ عشا نے ایک نظر اس کے بازو اور کمر پر دہرائی اور اس تیز لڑکی کی چھٹی حس کے کان ایک دم ہی کھڑے ہوئے۔ مجھے وہیں رہنا ہے، وہاں زیادہ کمفرٹیبل ہوں۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی، مگر وہ اسے موقع نہیں دینا چاہتا تھا، سو بنا کوئی اعتراض کیے اسے واپس سے وہیں سیٹ کر گیا۔ عشا نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے سینے پر ہاتھ نیچے لاتی اس کی کمر کے ایک سائڈ پر رکھ گئی۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کی تو سلطان نے زور سے آنکھیں میچی، مگر وہ بنا کسی رد عمل اپنی جگہ چل رہا۔ عشا نے اس کی کمر پر اس جگہ کو پھر سے دبایا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ کچھ چیک کر رہی ہوں بس۔ عشا نے پورا زور اس کی کمر کے اس سائڈ پر ڈالا ہی کہ سلطان کی ہلکی سی کراہ نکلی۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ سلطان نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا، تم پاگل ہو؟ وہ ایک تیکھی نگاہ اس پر دہراتی اس کے سامنے اس کی گود میں بیٹھی اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور اس کی اچانک کارروائی پر سلطان نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ ارے ارے لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ رکو تم۔ عشا نے آخری بٹن بھی کھولا تو وہ بھرپور مردانہ وجود نمایاں ہوا۔ وہ اسے دیکھتی ایک دم سے گردن ایک طرف کر کی۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ارے میری جان، اب کیا سچ میں جان نکالو گی میری؟ مجھے ذرا درست تو ہونے دو، پھر کنٹینیو کر لینا، وہ شریر سے لہجے میں بولا تو عشا نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ اپنی الٹی سیدھی باتیں ایک طرف رکھیں اور ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے دیکھنے دیں۔ اپنا ہاتھ چھڑواتے اس نے اس کی کمر کے اس حصے سے شرٹ ہٹائی تو اس کی نظر وہاں لگے ایک گہرے زخم پر پڑی۔ وہ تڑپ کر آنکھیں میچ گئی۔ سلطان نے دونوں بازو اٹھا کر سر پر رکھے۔ اللہ، یہ کیا ہوا اور یہ کیسے؟ اتنی زیادہ چوٹ؟ وہ ہکی بکی سی وہ مشکل آنکھیں کھولے اس کو زخم کو دیکھ رہی تھی جو کافی گہرا تھا، اور اس کے پورا زور لگا کر دبانے سے اس میں سے ہلکا سا خون نکل کر ایک طرف بہہ رہا تھا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو دیکھے، چہرے پر ہاتھ رکھے۔ عائشہ یار، اتنی زیادہ بھی چوٹ نہیں جو تم یوں رو، اتنی زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ اور آپ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ نہ اس پر کوئی دوا لگائی، نہ اس کی ڈریسنگ؟ سلطان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ بس اس لیے نہیں بتایا تھا، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا پاگل لڑکی، پلیز چپ ہو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آئی سویئر۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اسے بازو سے تھامے بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ اس زخم کی ڈریسنگ کرتے سلطان بار بار اس کے آنسو پوچھتا، اب تھوڑا غصہ ہوا تھا۔ سلطان نے اپنی شرٹ درست کرتے اس کا چہرہ تھاما۔ اگر اب تم چپ نہ ہوئی تو پھر میں اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا، اینڈ آئی مین اٹ، سلطان نے غصے سے کہا۔ وہ پلکیں جھپکی۔ آپ کو درد ہو رہی ہوگی، وہ دھیرے سے بولی۔ ہو رہی ہے بہت زیادہ، مگر یہاں۔ وہ اپنے دل پر انگلی رکھتا بولا۔ اس کی وجہ سے وہ اس کے آنسو صاف کر گیا۔ آپ بہت برے ہیں عبدر، بہت۔ ان خوبصورت آنکھوں پر بوسہ دیتا وہ اسے خود میں ہی کہیں چھپا گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ خفگی سے بولی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی اس معصوم سی نفرت کے پیچھے چھپی محبت اس تیز آنکھوں والے انسان سے بھلا کیسے بچ سکتی تھی؟ وہ اڑتی چڑیا کے پر گرنے والا اپنی آنکھوں کے سامنے موجود اس جذبے کو بھلا دیکھ نہ سکے؟ وہ پرسکون اور مطمئن تھا، وہ خوش تھا، وہ مسکرا رہا تھا، مگر سلطان کی خوشی کی مدت زیادہ عرصہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی اس ذرا سی خوشی کے پیچھے ایک بڑا طوفان اس کا انتظار کرتا بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، جس کا شکار اس کی جان سے پیاری عزیز بیوی ہی تھی۔ آگ کی لپٹوں سے جلتے وجود، وہ چیخیں اور خون کی بہتی ندیاں، وہ جا چکا تھا، وہ کبھی اس کے پاس واپس نہیں آ سکے گا، کبھی نہیں۔ چیخوں کی آواز بلند ہوتی اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار کر کی۔ عبدر مت جائیں عبدر۔ سلطان کی آنکھیں کھلی، اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پسینے سے شرابور چہرہ لیے وہ تیز تیز سانسیں بھرتی آنکھیں موندے دھیرے دھیرے اسے پکار رہی تھی۔ عشا، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو، میں یہی ہوں، دیکھو مجھے، یہاں دیکھو میری طرف۔ وہ سٹپٹا کر آنکھیں کھولتی ایک دم سے اٹھ بیٹھی، گردن گھما کر دیکھنے پر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پاگل سی لڑکی ایک پل میں اس کے سینے سے جا لگی۔ عبدر، آپ مجھ سے دور مت جائیں پلیز، میرے پاس رہیں، مجھ سے دور۔ عشا، کام ڈاؤن، ریلیکس، میں یہی ہوں تمہارے پاس، یہاں دیکھو۔ اس کا چہرہ تھامے وہ اسے صاف کر رہا تھا۔ بس خاموش ہو جاؤ، میں تمہارے پاس ہوں۔ سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کر ہلایا، وہ جیسے خواب سے جاگی تھی، تیز تیز سانسیں بھرتی وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس کے سر کی پشت کو دھیرے سے دھکا
پرسکون ہو جاؤ، تمہارا عبدر یہیں تمہارے پاس ہے، وہ اب کبھی نہیں جائے گا، کبھی نہیں سنا تم نے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ سلطان کو خود پر شدید غصہ آیا، وہ اسے کس قدر پریشان کر چکا تھا، وہ تو ابھی اس قابل بھی نہیں تھی۔ ننھی سی جان اتنی سخت آزمائش سہنے کے قابل کہاں تھی؟ کل تک ایک نہ سمجھ سی، بے فکر اور لاپرواہ سی لڑکی جسے اپنے جوتے کے تسمے تک باندھنے نہیں آتے تھے، آج وہ ایک ایسے جذبے، ایسے احساس کو مکمل خود پر سوار ہوتا دیکھ رہی تھی جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دھول چٹائی تھی، جس کی ابتدا تلخیوں اور برداشت سے بھرپور اور بے رحم تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی وہ چھوٹی سی لڑکی زندگی کے میدان کے بیچوں بیچ ایک سخت اور چٹکتی دھوپ سے گھری ننگے پاؤں کھڑی تھی، اور اب اسے بس چلتے ہی جانا تھا، بنا رکے بنا تھکے۔ اس کے بالوں کو سلاتے ہوئے اسے قدرے پرسکون کر چکا تھا، آنکھیں موندے اسے وہ خوبصورت خوشبو محسوس ہو رہی تھی جو اس کی ہر پریشانی، ہر غصے اور ناراضگی کو کھینچ کر اس کے دور کر جاتی تھی۔ عبدر، میری پیاری بیوی۔ وہ خاموش ہوئی۔ اسے خاموش دیکھ سلطان نے پھر اسے پکارا، مگر اس کی آواز نہ آئی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بغیر ادھوری ہے، وہ اسے مس کرتی ہے، وہ اس سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہے، وہ اسے نہ دیکھے تو اسے بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بتانا چاہتی تھی مگر ہمت نہ کر سکی۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ وہ مسکرا دیا، اس کی پیشانی کو چھوتا، وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پریشان مت ہوا کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس، اور میں ہمیشہ رہوں گا، مجھے معاف کر دیں۔ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی۔ وہ گہری سانس بھر گیا، میں تم سے خفا نہیں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا، غلطی میری تھی، تمہاری نہیں۔ سلطان کے موبائل کی گھنٹی بجی تو اس کی نظر ایک پل کے لیے ہٹی، وہ موبائل فون بند کر ایک طرف پھینکتا، وہ بس سکون چاہتا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، عشاء نے اس کی کمر پر اس جگہ چھوا، درد ہو رہی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ عشاء نے ایک بھرپور نگاہ اس کے حلیے پر دہرائی، اس کی بریڈ اور بال کافی حد تک بڑھ چکے تھے، وہ اس کی پیشانی پر بکھرے بال جو اب آنکھوں تک آتے تھے اور سائڈ سے کانوں کی لو تک انہیں چھو رہی تھی، انہیں ٹھیک سے سیٹ کروا لیں، وولف کٹ جیسا میں نے کہا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا گردن جھکا گیا، وہ اب قدرے نارمل ہو چکے تھے۔ حاتم بے نے اسے اپنے قریب کھڑے چیزیں ترتیب سے سیٹ کرتے مسکرا کر دیکھا، انکل آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی بھی ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، تو اسے بھی لائیں نا یہاں، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا، ضرور، میں اس سے کہوں گا، وہ ضرور تم سے ملے گی۔ وہ خوش ہوئی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ جاب کرتی ہے بیٹا، کافی مصروف رہتی ہے، اس لیے گھر کبھی ہی آنا جانا ہوتا ہے اس کا، مگر میں اس سے ضرور کہوں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلاتی ٹیبل پر سب سیٹ کر رہی تھی۔ ٹیبل کے گرد رکھی گول گدیوں پر ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ عبدر، وہ آدمی کون تھا؟ کون؟ وہ سوالی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا، وہی جو اس رات آپ کے ساتھ تھا۔ وہ جیمز کی بات کر رہی تھی، ایک دوست ہے؟ کون دوست؟ میرے خیال سے آپ کی سبھی دوستوں کے بارے میں جانتی ہوں، مگر وہ کون تھا؟ تم اسے نہیں جانتی، وہ یہاں نہیں رہتا۔ وہ اسے سن رہی تھی، وہ اسرائیلی ہے۔ سلطان کے الفاظ پر اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں، کیا وہ ایک یہودی ہے؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا، عبدر، آپ ایک یہودی سے کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ وہ کافی کا سپ لیتا بولا، غلط مطلب پورا کا پورا غلط ہے، آپ انہیں نہیں جانتے۔ سلطان نے ٹیبل پر بازو رکھتے ہاتھ کو ٹھوڑی پر رکھے اسے دیکھا، میں سمجھا نہیں۔ ارے آپ کو نہیں پتا کیا؟ ان کی فطرت اور پہچان کیا ہے؟ دھوکہ دینا یہودی کی پہچان ہے، غداری کرنا اور منافقت۔ وہ مسکرا دیا، سبھی ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہوں گے نا؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی، کیسے نہیں ہو سکتے بھلا؟ جب اللہ پاک ان کی فطرت پر مہر لگا چکے ہیں تو وہ بھلا کیسے بدل سکتے ہیں؟ تم زیادہ سوچ رہی ہو، اور ویسے بھی اس سے بات چیت بس کام کے سلسلے میں ہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے راہ میں اپنے۔ اچھا، تو کیا آپ نے کبھی اس کی لائف کے بارے میں یا اس کی سائڈ مصروفیات کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی؟ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ میں کیوں کروں بھلا؟ اس کی زندگی پر غور کر مجھے کیا ملے گا؟ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں اس کی باتیں سنتا مزے سے اس سے جواب دے رہا تھا، میری ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا، بلکہ کہیں لکھ لے۔ کون سی بات؟ وہ اس کے چہرے کی قریب ہوا، ایک نہ ایک دن وہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آپ کو مذاق لگ رہا ہے نا؟ مگر یہ بات سچ ہے، یہودی کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، اس کی فطرت میں دھوکہ دینا اور منافقت کرنا لکھ دیا گیا ہے۔ وہ لوگ منافق ہیں جو کبھی ایک مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ انہیں دل سے نہیں پسند کرتے، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آ سکتے۔ وہ مسکرایا، سلطان نے اس کے بال تھام کر ان پر محبت بھرا بوسہ دیتے اپنی آنکھوں سے لگایا، میری جاسوس بیوی،
تم پر میری سنگت کا پورا اثر ہو چکا ہے، میری طرح ہی سوچنے لگی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ظاہر آپ کی جو ہوں تو آپ کے جیسی ہی ہوں گی نا۔ ہائے، وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ پھر سے کہو کیا؟ پھر سے کہو کیا؟ جو ابھی کہا۔ وہ سوالی نگاہ سے دیکھتی مسکراہٹ دبا گئی۔ کہو نا، بس ایک بات۔ آپ نہیں جانتے کیا؟ تم سے سننا اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی۔ سلطان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کہہ دو نا۔ کیا کہوں؟ یہی کہ تم میری ہو۔ کہہ دیا۔ وہ مسکرائی۔ کب؟ ابھی کہا نا آپ نے۔ آپ کہیں میں کہیں، ایک ہی تو بات ہوئی نا۔ وہ گردن پر ہاتھ پھیرتا بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اپنا ہاتھ آزاد کرواتی مسکراہٹ دباتی وہاں سے غائب ہوئی۔ ظالم حسینہ۔ وہ دل ہی دل میں بربراتا مسکرا دیا، مگر اس کی کہی بات اسے سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ جیمز کی سائیڈ مصروفیات کیا ہیں۔ وہ آج کتنے ہی دنوں بعد گھر سے نکلا تھا۔ ہال کے دروازے کی اوٹ سے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اب اسے ایک عجیب سا کھٹکا لگا رہتا تھا، نہ جانے وہ کب کہاں چلا جائے۔ وہ ڈرتی تھی، مگر اپنے ذہن میں آئی ان فضول سوچوں کو بھٹکتی وہ اپنے پسندیدہ پھولوں کی طرف آئی جنہیں تو وہ بلا ہی چکی تھی، مگر اس کی لاپرواہ سے رویے کو مد نظر رکھتے حاتم بے نے اپنا کام اچھے سے سر انجام دیا تھا۔ وہ پھولوں کو پانی دیتی، ایرگول کے بارے میں سوچتی، مسکرائی فریش ہوتی، وہ اپنی سفید ڈائری ہاتھ میں تھامے بالکنی میں آ بیٹھی۔ اپنا قلم اٹھاتی وہ اس پنے پر لکھتی ہر تحریر میں اپنی جان سمو رہی تھی۔ کبھی وہ مسکراتی تو کبھی آنکھ دیدہ سی ہو جاتی، مگر وہ چھوٹی سی ڈائری اس کی زندگی کا حاصل بن چکی تھی۔ وہ ان پنوں کی ہر سطر میں اپنے دل سے نکلتا ہر احساس اور ہر جذبہ فرصت سے پرو رہی تھی۔ اسکائی بلو کلر کی شارٹ سکرٹ پہنے، سفید ٹاپ میں ملبوس بال کمر پر گرائے وہ شیشے میں خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے کے خد و خال کافی حد تک بدل چکے تھے، وہ مزید نکھر گئی تھی۔ وہ ناسمجھ چھوٹی سی لڑکی اب بڑی ہو رہی تھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ وہ پورے گھر میں گھومتی، ہر کونے کو اپنی آنکھوں میں سما رہی تھی۔ وہ گھر اس کے شوہر نے اس کے لیے خود سجایا تھا۔ وہ جھک کر پھولوں کو پانی دے رہی تھی، کمر سے چند بالوں کی لٹیں پھسل کر شانوں سے ہوتی ہوئی آگے آ جاتی۔ اس نے انہیں ہاتھ سے جھٹک کر پیچھے گرایا تو کچھ فاصلے پر کھڑے اس مضبوط شخص نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ مرحبا، عائشہ نے بنا اسے دیکھے کہا۔ مرحبا، حیات زندگی۔ وہ مسکرا دی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ڈانس کر رہی ہوں۔ آپ دیکھ تو سکتے ہی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ آئیں آپ بھی کر لیں۔ وہ مسکرائی۔ ضرور، کیوں نہیں۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامی اور ہال کی طرف بڑھا۔ وہ اسے دیکھتی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ سلطان نے موبائل نکال کر اس کا پسندیدہ گانا بلند آواز میں پلے کیا۔ ترکش بلکی کی آواز گونجی اور سلطان نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ تھاما وہ اسے لیے دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی اپنے اس پاگل آدمی کو دیکھ کر رہ گئی۔ سلطان نے اسے گھما کر خود سے دور کیا اور اگلے ہی پل اپنی طرف کھینچتے کمر سے تھام کر ہوا میں اٹھاتے گھمایا۔ وہ کھول کر ہنسی۔ اس کی بلند ہنسی پورے گھر میں گونج رہی تھی، جو اس پاگل شخص کی سماعتوں کو پرسکون کر رہی تھی۔ وہ اپنی ساری تکن اس ہنسی میں ہی کہیں گم کر چکا تھا۔ عبدل، وہ والا اسٹیپ کرتے ہیں۔ اس سے دور ہوئی۔ کون سا والا؟ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اسے قریب کیا۔ عائشہ نے اپنی انگلی اس کے ہاتھ میں تھمائی اور وہ اس کے ہاتھ کے نیچے گول گول گھوم رہی تھی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ گھومتے ہوئے اس کی اسکرٹ ہوا میں پھیل رہی تھی۔ ہوا میں لہراتے ہوئے بال اس کے گھومنے سے سلطان کے چہرے کو چھوتے اس مضبوط وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوہرا رہے تھے۔ وہ اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ سلطان نے گھما کر اسے اپنے بازو میں گرایا۔ ان دونوں کی ہنسی پورے گھر میں گونجتی اس خوبصورت گھر کو مکمل کر رہی تھی۔ آپ کے ساتھ ڈانس کرنے میں کافی مزہ آتا ہے۔ ایک تو آپ اتنے لمبے ہیں اور وہ قریب ہوا اور آپ وہ ہنسی۔ سلطان نے کمر سے تھامتے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پیشانی سے سر ٹیکی۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ اچھا تھا، تھوڑا پرسکون، مگر مجھے افسوس ہے۔ وہ اداس سے چہرہ بنا گئی۔ وہ کس بات کا؟ میرے پھول، وہ سب مرجھا رہے تھے اور میں انہیں بھلا ہی چکی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جانتی ہو نا، انہیں جتنا بھی فریش رکھا جائے وہ مرجھا ہی جاتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، مگر سلطان نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ یوں اداس تو مت ہو پیاری لڑکی، میں تمہیں ڈھیر سارے پھول دلا دوں گا، جتنے بھی تم کہو گی۔ سلطان کی بات پر اس نے اس کی پیشانی سے چہرہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ سچ؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ چہک کر بولی، اور وہ خوش ہوا۔ اب اداس مت ہونا۔ وہ شریر سا چہرہ بنا گئی۔ عبدل، اس کے جواب پر اس نازک سے دل میں ایک مسرت کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو کیا میں انہیں یہاں بلا سکتی ہوں؟ مطلب، کیا وہ یہاں آ سکتی ہیں؟ سلطان نے اسے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ یہ تمہارا گھر ہے میری گڑیا، یہاں ہر وہ انسان آ سکتا ہے جو تمہیں عزیز ہے۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ اس کے بڑھے ہوئے
بالوں کو درست کر رہی تھی۔ چلو تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر پڑا۔ وہ سفید حجاب اٹھا کر اس کے سر پر درست کر گیا۔ کون سی چیز؟ یقیناً تمہیں پسند آئے گی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ چل دیا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ سلطان اسے لیے ایک لمبے اور کشادہ ہال میں داخل ہوا، جہاں کھڑے گارڈز نے اسے دیکھتے گردن جھکائی۔ وہ دونوں ایک جنگلے کے سامنے کھڑے تھے، جس کے اس پار کچھ ہی فاصلے پر ایک جنگل تھا۔ وہ سلطان کی طرف رخ کیے کھڑی تھی اور جنگلے کی طرف اس کی پشت تھی۔ سلطان نے خاص قسم کی سیٹی بجائی تو اس جنگل کے درختوں کے پیچھے سے ایک گہرے کالے رنگ کی خونخوار سی چیز فل سپیڈ سے دوڑتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا تو عائشہ نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ چیز قریب آتی ایک دم جنگلے سے یوں ٹکرائی جیسے اگر یہ سلاخیں اس کے سامنے نہ ہوتی تو وہ اس نازک سی لڑکی کو چیر پھاڑ چکا ہوتا۔ جنگلے کے سلاخوں پہ داند گاڑتا وہ خونخوار بھیڑیا کافی خطرناک تھا۔ اس کے یوں دوڑتے ہوئے جنگلے سے ٹکرانے پر وہ زور سے چلاتی ہوئی ایک دم پیچھے ہوتی، سلطان کے سینے سے ٹکرائی وہ اسے تھام گیا۔ اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ آپ کا ہے؟ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ سلطان جنگلے قریب ہوا تو اسے اس کالے بھیڑیے کی گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ تیز تیز گراتا ہوا عائشہ کو کھا جانے والی تیز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس سے ملو، یہ ہے کارا اورکن۔ عائشہ نے تھوک نکلتے اپنے سامنے اس کالے رنگ کے ڈرونے اور خطرناک بھیڑیے کو دیکھا۔ سلطان نے جنگلے کی سلاخوں سے ہاتھ اندر کرتے اس کی پیٹھ پر رکھا اور دھیرے سے سلایا تو وہ گرانے کی آواز بند کر اپنے دونوں کان نیچے جھکا گیا۔ وہ ان دونوں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر جنگلے کے اندر کیا تو وہ ایک پل میں کھینچ کر پیچھے کر گئی۔ نہیں، وہ مسکرایا، ریلیکس، کچھ نہیں کہے گا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پیٹھ پر رکھا تو وہ ایک دم گرایا۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ نہ کارا، پرسکون ہو جاؤ، سلطان نے بلند آواز میں کہا تو وہ اپنے کھڑے کیے کان پھر سے جھکا گیا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ مسکرایا۔ جتنا خوبصورت اتنا ہی خطرناک اور خونخوار، مگر یہ تو آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، یہ پالتو تو نہیں بن سکتے۔ تمہیں کس نے کہا؟ میں نے سنا تھا کہ ایک بھیڑیا کبھی پالتو نہیں بن سکتا۔ سلطان نے دھیرے سے اس کے خطرناک چہرے پر ہاتھ پھیرتے عائشہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے؟ وہ مسکرائی۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ مسکرایا، بس یہ قید رہنا پسند نہیں کرتے۔ قید سے زیادہ موت کو ترجیح دیتے ہیں، مگر یہ قید نہیں، یہ سارا جنگل اسی کا ہے، یہ ذات ہے، یہ اپنا شکار خود کرتا ہے، اس پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ ان دونوں سر پھرے بھیڑیوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو یہ ملا کہاں سے؟ تم جاننا چاہتی ہو؟ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے لیے تمہیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ رومانیہ چلو گی؟ سلطان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومانیہ؟ وہاں کوئی میرا منتظر ہے اور وہاں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی ہتھیلی پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ جما گئی۔ ضرور چلوں گی، وہ مسکرا دیا۔ کچھ دیر وہاں رکنے اور اس خطرناک چیز کو جان کر وہ اس کے ہمراہ وہاں سے نکلی تھی۔ شام 9 بجے ہماری فلائٹ ہے، تم پیکنگ کر لو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف چلتی۔ وہ خوش تھی، پیکنگ کرتے ہوئے ایک عجیب سا احساس محسوس کر رہی تھی جو خوبصورت بھی تھا اور بے چین بھی۔ اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس میں سے چند تصاویر نکالے۔ سلطان نے ٹیبل پر پھینکی۔ سامنے بیٹھے شخص نے ایک ایک تصویر اٹھاتے انہیں غور سے دیکھا۔ اس آدمی کی ہر ایک ڈیٹیل چاہیے مجھے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، کس سے ملتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ مقابل شخص سینے پر ہاتھ رکھے گردن چکا گیا۔ مل جائے گی، تاخیر برداشت نہیں کر سکتا، میرے واپس آنے سے پہلے کام ہو جانا چاہیے۔ مقابل شخص نے اس بات میں سر ہلایا تو سلطان اس پرکشش ہال سے نکلا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جاننا چاہتا تھا کہ جیمز نتھن آخر یہاں کیوں آیا۔ ترکی سے اس کا تعلق تو بہت عرصہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ جب یہاں سے گیا تھا تو اپنے وجود اور ارادوں پر مہر لگا چکا تھا کہ وہ اب یہاں واپس نہیں آئے گا۔ سلطان کے ذہن میں کچھ عجیب سا کھٹکا، مگر اب وہ کچھ مطمئن ہوا تھا۔ دروازے پر ہوئی نوک پر عائشہ نے بیگ میں کپڑے ترتیب سے سیٹ کرتے ایک نظر دیکھا تو کچھ پل وہ نگاہیں ہٹانا بھول گئی۔ وہ ہینڈسم سا چہرہ مزید پیارا لگ رہا تھا۔ سلیقے سے بنی بریڈ اور بالوں کا وہ سٹائل دیکھتی وہ اچھلتی ہوئی اس کے قریب آ رکی۔ ہے اللہ، آپ پر یہ ہیئر سٹائل کتنا زیادہ سوٹ کر رہا ہے، قسم سے۔ اس نے قریب آتے اس کے وولف کٹ بالوں کو بھرپور نگاہ سے دیکھا جو مہارت سے کاٹے گئے تھے۔ پیشانی سے باؤنس ہو کر سر کے دونوں اطراف کچھ لیئرز چھوٹی تو کچھ بڑی تھیں۔ سر کی پچھلی طرف سے بال گردن تک آتے لک کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں
اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ سلطان نے دھیرے سے اپنا سر جھکا کر اس کے نزدیک کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے۔ کبھی وہ انہیں خراب کرتی تو کبھی درست۔ وہ مزے سے سر جھکائے اپنے بالوں میں وہ نازک سی انگلیاں محسوس کرتا مسکرا رہا تھا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ سلطان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپ خوش ہو؟ بہت زیادہ، وہ لمبا کر کے بولی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر میں چپت لگائی۔ ناپسندیدہ رنگ پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ بلیک کلر کی فراک وہ عجیب سا منہ بنا گئی، مگر جب اپنی پشت پر کھڑے اس پرکشش شخص کو دیکھا تو شریر سا مسکرا دی۔ اس پر بلیک کلر جچتا تھا۔ سلطان نے اس کے بال بناتے انہیں کمر پر گرایا۔ وہ اس کی کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ وہ انہیں تھامے کبھی چہرے سے قریب کرتا تو کبھی آنکھوں سے ٹچ کرتا۔ وہ اسے اپنا کام کرتے دلکشی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی گردن سے بال ایک طرف کرتے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ وہ پلکوں پر مسکارا لگاتی بہت دھیان سے اپنا کام کر رہی تھی اور اس نازک سے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنتا وہ شریر سا مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا لگا رہی ہو؟ اسے مسکرا کہتے ہیں۔ اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ پلکوں کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آنکھیں اچھی لگتی ہیں۔ اس کی ضرورت تو نہیں، تمہاری آنکھیں ویسے بھی تو خوبصورت ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ یہ کیا ہے؟ سلطان نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی سی پنک کلر کی ڈبیا کو دیکھا۔ یہ بلشن ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کہاں لگاتے ہیں؟ یہ چیکس پر لگاتے ہیں ایسے۔ وہ برش پر ہلکا سا کلر لگاتی اسے اپنے رخساروں پر لگا گئی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی کیا ضرورت؟ انہیں گلابی کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ وہ شریر سا چہرہ بنائے بولا۔ عشا نے اسے کوہنی کی ضرب لگائی۔ آپ کیا یہاں کھڑے میری چیزوں کی جاسوسی کر رہے ہیں؟ آپ کو ریڈی نہیں ہونا کیا؟ ارے بھائی، اب مجھے مسکارا اور یہ بلشن تو نہیں لگانا نا۔ میری تیاری کا کیا ہے؟ بال بناؤں گا اور یہ ہینڈسم چہرہ چکا چک۔ وہ ہنسی۔ بات تو ٹھیک کی۔ سلطان نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے وہ سرخ رنگ کی لپسٹک کھول کر اپنا کام شروع کیا۔ وہ بغور اس کے بالوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی مرضی کے مطابق انہیں ترتیب دیا تھا، بس یہ لگا لیا کرو اور تم بھی چکا چک۔ وہ مسکرائی۔ باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کا؟ تو اب جائیں یہاں سے، مجھے ریڈی ہونے دیں۔ وہ میرر کی طرف واپس مڑی۔ وہ سرخ رنگ بہت زیادہ تھا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ سلطان نے اس کی پشت پر اثار تنگ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے نہ میں گردن ہلائی۔ سنو جی، سلطان نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ تو میرا عشق ہے اور عشق بھی آخری، تو میری عادت ہے اور عادت بھی آخری، یہ دل تیری قید میں ہے اور یہ قید بھی آخری، اس پاگل شخص پر صرف تیرا اختیار ہے، اس پاگل شخص پر صرف تیرا اختیار ہے اور اختیار بھی آخری، تیرے بغیر روبرو فقط موت ہے اور میرا انتقال بھی آخری۔ اس کے کان میں دھیرے دھیرے سرگوشی کرتا وہ اس نازک سے وجود کو سسرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں مودے اس کے منہ سے نکلتا ہر لفظ اپنی روح تک اترتا وہ محسوس کر رہی تھی۔ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال میں نہ لاتی ہوئی وہ بس اسے سن رہی تھی۔ سلطان نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ عشا نے اسے مضبوط سینے سے سر رکھتے گہری سانس بھری۔ آپ شاعر بھی بن گئے ہیں اب؟ آپ شاعر بھی بن گئے ہیں اب؟ وہ مسکرایا۔ یہ اتنی اچھی شاعری کہاں سے اور کب سیکھی؟ وہ دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ تمہیں سچ میں جاننا ہے؟ پھر کبھی بتاؤں گا، اور مجھے ابھی سننا ہے۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے اس کے بالوں کی لٹ تھامتے چہرے کے قریب کی۔ جب انہیں پہلی بار کھلا دیکھا تھا بس تب ہی وہ شریر سا مسکرایا اور وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کچھ بیتی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں وہ پلکیں جھکا کے سلطان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی دور دھکیلتی اپنے بال تھام کر رول رول کرتی کیچر میں قید کر گئی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اپنی مخصوص ڈریسنگ کر چکا تھا جسے دیکھتی وہ آہ بھڑکی۔ چاہے اسے یہ رنگ پسند نہیں تھا مگر اس پر بہت جچتا تھا، جیسے یہ رنگ بس اسی خروس کے لیے بنایا گیا ہو۔ فلائٹ ٹیک آف ہوئی تو وہ سہم کر اس کے بازو سے سر ٹیک گئی۔ سلطان نے اس کے گرد بیٹھ سیٹ کرتے سائیڈ ونڈو پر سے شٹر ہٹایا۔ اریڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ آف رومانیہ۔ اس کشادہ بلڈنگ سے اپنے ڈاکیومنٹس کلیئر کرواتا وہ اس لیے وہاں سے نکلا۔ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھا۔ عشا کی نگاہ ایک کالے رنگ کی جیپ پر پڑی۔ وہ کافی پرکشش تھی۔ سلطان نے اپنا سامان بیک سائڈ پر رکھتے دروازہ کھول لے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ گاڑی یہاں کیسے آئی اور کیا یہ اس کی ہے؟ مگر وہ کیا سوچ رہی تھی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو نہیں جانتی تھی؟ بڑی بڑی بلڈنگز دیکھتی وہ سر اوپر اٹھائے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ سلطان اس کے چہرے کا بدلتا ہر زاویہ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ شہر سے نکل کر گاڑی ایک خالی سڑک پر دوڑ رہی تھی جس کے دونوں اطراف گھنا جنگل تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ابتر؟ میرے بچپن میں، وہ مسکرایا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں بہت کچھ دکھانا چاہتا ہوں اور کسی سے ملوانا بھی۔ کس سے؟ میرے استاد سے۔ استاد؟ یوں سمجھ لو کہ وہ انسان میری ماں اور بابا کی حیثیت رکھتا ہے۔ عشا نے دونوں آئی برو اٹھائے۔ واقعی؟ پھر تو میں ضرور ان سے ملنا چاہوں گی۔ گاڑی ایک جگہ رکی جہاں سے آگے سڑک ختم ہو چکی تھی۔
وہ اس وقت جنگل کے بیچوں بیچ تھے۔ وہ جنگل تھا ہویا بکیو فورسٹ رومانیا۔ سلطان نے گاڑی ایک طرف پار کرتے اس کا ہاتھ تھاما اور چل دیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ جنگل کافی عجیب تھا، لمبے لمبے اور پتلے درخت تھے جن کی کمریں آگے کو جھکی ہوئی تھیں، کچھ ایک قطار میں تھے تو کچھ بے ترتیب۔ سلطان نے گہری سانس بھری اور وہ خوش ہوا، آخر وہ اپنے گھر آیا تھا۔ خوش کیسے نہ ہوتا، کتنا خطرناک جنگل ہے ابدر، وہاں سے آتی عجیب سی آوازوں سے ڈرتی وہ اس کے کندھے سے جا لگی۔ فکر مت کرو، یہاں کی کوئی بھی چیز تمہارے لیے خطرہ نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے یہ جنگل، یہ درخت، یہ جانور میری آواز پہچانتے ہیں۔ آپ تو کافی پاپولر ہیں پھر تو۔ وہ ہنسا۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ نہیں جی، شک کہاں، آپ تو میرے ہر شک کو ایک سیکنڈ کے اندر سچ کر دکھاتے ہیں، تو بھلا میں کیسے شک کر سکتی ہوں ایک خطرناک مافیا پر؟ ہاں، وہ کھل کر مسکرایا۔ سمجھدار ہوتی جا رہی ہو۔ جی بالکل، آپ کی جو۔ سلطان نے ایک دم اسے دیکھا، وہ خاموش ہوئی اور مسکراہٹ دبا گئی۔ کہو، کیا کہوں؟ جو کہتے ہوئے تمہارے چہرے پر میرا یہ پیارا سا ڈمپل خوش ہوتا ہے، وہ شریر سا چہرہ بنا کے وہ دیکھیں، وہ تو ایک ہرن ہے نا، ایشا نے تیز سے کہا تو سلطان نے سامنے دیکھا، جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپی ایک ہرن انہیں دیکھتی اپنی تیز ٹانگوں کا استعمال کرتی وہاں سے بھاگی۔ وہ ہرن، وہ سچ میں ہے نا؟ وہ اپنا ہاتھ آزاد کراتی تھوڑا آگے کو بھاگی تو وہ ڈر کر مزید تیز بھاگتی ہوئی وہاں سے غائب ہوئی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ ہرن اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھی ہے ابدر، سچ میں وہ کتنی پیاری تھی نا۔ یہاں ایسے بہت سے جانور ہیں جو تمہارے ان پیاری آنکھوں نے نہیں دیکھے، فرصت سے دکھاؤں گا تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا آگے بڑھا۔ کافی چلنے کے بعد آخر وہ تھک چکی تھی۔ ابدر، آخر اور کتنا چلنا پڑے گا؟ میں تھک گئی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ ارے تھک کیوں گئی؟ تمہیں تو پیدل چلنا بہت پسند ہے نا، دیکھو ذرا، ہر چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، قریب سے دیکھو۔ ایشا نے تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ پیدل چلنا پسند ہے، یہ جنگلوں میں بھٹکنا نہیں۔ وہ اس سے کچھ قدم آگے چل دی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اپنے قدم تیز کرتا اس کے قریب آیا اور چلتا چلتا ایک دم جھک کر اسے باہوں میں بڑھ لیا۔ وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی، مسکراتی ہوئی اس کے کندھوں سے سر ڈھے گی۔ پاگل لڑکی، وہ نام میں گردن ہلاتا چل رہا تھا۔ آخر کافی دیر چلنے کے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ سلطان سمیت ایشا کی نگاہ اپنے سے کچھ فاصلے پر بنے ایک گھر پر پڑی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھر تھا جو بانس اور اٹل سے بنایا گیا تھا۔ سلطان نے لمبی سانس بھری، کتنے ہی عرصے بعد آخر وہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی تو سلطان نے اسے بازو سے کھینچ کر روکا۔ ایک منٹ رکو۔ کس لیے؟ وہ اسے روکے آگے بڑھا اور کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے مخالف سمت کھڑے دو درختوں کے قریب جا رکا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے دونوں درختوں کے درمیان میں پاؤں رکھا تو ایک تیز دھار والی تار ایک دم سے دوسرے درخت کے کونے سے نکلتی اس کی جانب آئی۔ وہ جھک کر نیچے ہوا اور وہ تار ایک طرف گری۔ ایشا نے منہ پر ہاتھ رکھتے حیرانگی سے یہ منظر دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ بس ایک پروٹیکشن۔ وہ مسکرایا تو سامنے گھر کا بانس سے بنا دروازہ کھلا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کے سامنے جا رکا۔ ایک لمبے سے قد کا ادھیڑ عمر کا شخص اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ دیکھنے میں وہ پکے رنگ کا آدمی اتنا فٹ تھا کہ وہ اپنی عمر سے تقریباً آدھی عمر کا لگتا تھا۔ آنکھوں میں ایک چمک لیے وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے سیدھا کھڑا تھا۔ مرحبا، سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھتے رومن زبان میں کہا۔ مقابل نے ہلکی سی گردن جھکائی۔ گھر کی یاد آ ہی گئی تمہیں؟ سلطان نے ہلکی سی گردن جھکائی۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ہمیشہ کی طرح تندرست۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ ایشا کبھی اس آدمی کو تو کبھی سلطان کو دیکھتی، تمہیں دیکھ کر اچھا لگا، وہ بلند اور مضبوط آواز میں بولا تو سلطان کی ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ مسکرانا بھی سیکھ گئے ہو؟ سلطان نے گہری سانس بھری۔ شاید۔ وہ قریب آیا۔ مرحبا، ایشا نے دھیرے سے کہا تو اس آدمی نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مرحبا۔ وہ واپس سے سلطان کی طرف مڑا۔ سلطان اس کے مقابل بالکل سیدھا کھڑا تھا، بالکل کسی فوجی کی طرح۔ اس نے سلطان کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اپنی گرفت مضبوط کی۔ کمزور؟ سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی مگر اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ آپ کی غلط فہمی ہمیشہ کی طرح۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ جب وجہ سامنے ہو تو غلط فہمی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ سلطان نے ایک ہلکی سی نگاہ ایشا پر دہرائی۔ کمزوری نہیں، طاقت۔ اس آدمی نے لمبی سانس بھری۔ دیکھتے ہیں کب تک رہے گی، کہتا ہوا مڑا گھر میں۔ خوش آمدید۔ وہ بانس کی سیڑھیاں چڑھتا اندر داخل ہوا تو ایشا نے جھک کر سلطان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ سیریس چہرہ بنائے بولا۔ کیا واقعی؟ پر ان کا چہرہ دیکھ کر تو نہیں لگ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آپ کو جانچ رہے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ ایسے ہی ہیں، چلو۔ وہ گھر میں داخل ہوئے۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا تو وہ لکڑی کی بنی چھوٹی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کی طرف چل دی۔ سلطان اس شخص کے مقابل الرٹ بیٹھا تھا۔ وہ اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھے باز جیسی آنکھوں والے شخص کی آنکھوں میں
دیکھ کر ایک چمک نمایاں ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 7 سال کا وہ بچہ لہرا گیا جو اس کے روبرو کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں جنون، چہرے پر غصہ اور بازو میں طاقت بھی تھی، جس کا جنون اسے نکھار گیا تھا، جس کے چہرے کا غصہ لوسیس نے ایک ہتھیار کی طرح استعمال میں لاتے اسے ایک نڈر اور طاقتور بھیڑیا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے میری بات کی وضاحت دینے کی ضرورت ہے، سلطان اس بات میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، یہ اب میرا کام ہے، اور سلطان اپنا کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ لوسیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اپنی پہچان بدلنے کی کوئی خاص وجہ؟ سلطان دھیرے سے مسکرا دیا، جبکہ مقابل سیریس چہرہ بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وجہ بہت طاقتور ہے۔ تو کیا سلطان گھٹنے ٹیک چکا ہے؟ سلطان نے گہری سانس بھری۔ یہ ایک واحد وجہ ہے جس کے مقابل گھٹنے ٹیکنے سے سلطان کبھی کتراتا نہیں، جس کے سامنے خود کو گرانے پر میرے وجود میں مزید طاقت ابھرتی ہے جو مجھے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ لوسیس نے آنکھیں موندی۔ تمہیں تکلیف ہوگی اور تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جانتا ہوں، یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہے۔ تمہیں انسان بننے کی قیمت چکانی ہوگی۔ سلطان، چکا رہا ہوں، مگر مطمئن ہوں۔ لوسیس نے آنکھیں کھولیں۔ کیا تم سلطان کو مرتا ہوا دیکھ پاؤ گے؟ خوشی سے، سلطان نے گردن اٹھاتے کہا۔ سن کر اچھا لگا۔ آپ کو ٹھیک دیکھ کر اچھا لگا۔ بحریہ جتنا بوڑھا ہو جائے اتنا ہی خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سبھی داؤ جان لیتا ہے، وہ سبھی تجربے سمجھ لیتا ہے، وہ اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے۔ درست کہا۔ سلطان نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اپنے استاد کی تھوڑی بہت ڈانٹ اور ڈھیر ساری نصیحت سن کر وہ مسکراتا ہوا کمرے کے باہر آ رکا۔ اس کمرے کا دروازہ انتہائی چھوٹا تھا۔ سلطان نے دروازے پر لگی ایک لکڑی کی سٹک کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، جو کافی ڈراؤنا تھا۔ ہر طرف جنگل، اونچے درخت اس جگہ کو عجیب بناتے تھے۔ آپ نے دروازہ کھول بھی لیا؟ میں پورے 15 منٹ الجھتی رہی ہوں، مگر مجھ سے نہیں کھلا۔ کیسے بنایا گیا ہے یہ ہینڈل؟ وہ تو اچانک سے تکا لگا اور وہ کھل گیا۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ میں نے ہی بنایا ہے؟ کیا واقعی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ تو واقعی ایک اچھے آرکیٹیکچر ہیں۔ وہ ہنسا۔ تو کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ مطلب آپ یہاں رہتے تھے؟ سلطان نے اس کے قریب آتے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے۔ تھا نہیں، یہ ابھی بھی میرا گھر ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اب سے یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ کتنا ڈراؤنا ہے۔ ابھی نہیں، ذرا راحت ہونے دو، پھر دیکھنا کہ یہ کتنا ڈراؤنا ہے۔ عشا نے تھوک نکلتے اسے دیکھا۔ چلو اور تھوڑا گھوم کے آتے ہیں، تمہیں اپنا بچپن دکھاتا ہوں۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی اس کے ہمراہ چل دی۔ وہ دونوں اس گھنے جنگل میں ایک دوسرے کے قدم بقدم چلتے جا رہے تھے۔ وہ کیا چیز ہے؟ عشا نے خود سے کچھ فاصلے پر بنی ایک سرنگ نما چیز کو دیکھتے کہا۔ وہ شیر کا گھر ہے۔ اس نے آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ وہاں اندر ہوگا؟ ہاں شاید۔ وہ تیز تیز چل دی۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ چلتا ہوا ایک اونچے درخت کے قریب آ رکا۔ وہ وہاں کا سب سے اونچا درخت تھا۔ جانتی ہو، اس درخت نے مجھے بہت خوار کروایا۔ وہ کیسے؟ وہ زمین پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لوئس نے مجھے ایک ٹاسک دیا تھا کہ جب میں اس درخت پر مکمل اوپر تک چڑھ کر وہاں سب سے اوپر والی ٹہنی سے وہ بڑا سا پتا توڑ لاؤں گا تو میں تیار ہو جاؤں گا ان سے مارشل آرٹس سیکھنے کے لیے۔ آپ کو مارشل آرٹس بھی آتا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، جبکہ وہ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکام، اور جب میں ناکام ہو کر لوٹتا تھا تو ایک سزا میری منتظر ہوتی تھی۔ کیسی سزا؟ ناکام ہونے کی سزا نے ناکام ہونے کی؟ عشا نے سوالی نگاہ سے دیکھا۔ وہ تمہیں نہیں بتا سکتا؟ اور وہ کیوں؟ تم سن نہیں پاؤ گی۔ وہ کھسک کر قریب ہوئی۔ اتنی بڑی تھی کیا؟ سلطان نے اپنی شرٹ کا کف کھول کر فولڈ کرتے اپنے بازو کی ایک سائڈ پر لگے گہرے نشان پر نگاہ دہرائی۔ عشا نے اسے دیکھتے آنکھیں میچی۔ یہ سزا یہ بھی ہے؟ ایک سزا یہ بھی ہے؟ وہ اسے چھو رہی تھی جو ایک برتھ مارک جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسی بہت سی اور بھی ہیں۔ خیر چھوڑو۔ تو میں نے بہت کوشش کی وہاں اوپر تک جانے کی، مگر ناکام رہا۔ مجھے اس شخص سے مایوس ہونا نہیں سکھایا تھا جو میں کبھی نہیں ہوا۔ ایک دن انجانے میں بیٹھے ہوئے مجھے ایک ترکیب سوجی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے کے گرد رکھے اس کی ہر بات غور سے سن رہی تھی۔ جانتی ہو، ایک چیتا درخت پر چڑھنے میں ماہر ہوتا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جانتی ہوں، وہ کافی تیز ہوتے ہیں، بھاگنے میں بھی۔ یہاں ایسے بہت سے ہیں۔ تو میں نے ان میں سے ایک کو بھڑکایا اتنا زیادہ کہ وہ تپ کر میرے شکار کو دوڑا۔ عشا کی آنکھیں بڑی ہوئیں، اور بھاگتے ہوئے میں جب اس درخت کے قریب آیا اور اپنے پیچھے اس خونخوار چیز کو دیکھتے میرے پاس بس 2 آپشن تھے، ایک اس درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچانا، اور دوسرا اس جانور کے ہاتھوں اپنے ٹکڑے ہوتے دیکھنا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اپنے ان بازوں کو مزید مضبوط کیا، اور پھر میں اپنے دیے گئے ٹاسک میں کامیاب ہوا۔ وہ مسکرائی۔ آپ واقعی وہاں اوپر تک چڑھ گئے تھے؟ ظاہر ہے، اب جان تو پیاری تھی ہی۔
وہ ہنسی۔ کافی دیر وہ نیچے میرا انتظار کرتا رہا، مگر آخر وہ تھک ہار کر واپس لوٹ گیا۔ ہو نکما چیتا، ایک بچے سے ہار گیا، وہ بلند آواز میں بولی۔ وہ ہنسا۔ جب میں یہاں سے نیچے اترا تو وہاں اس جھاڑی کے قریب مجھے ایک آواز سنائی دی۔ عشا نے اس کے ہاتھ کی سمت دیکھا۔ اس کی نظر ایک عجیب سی جھاڑی پر پڑی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک بھیڑیے کا بچہ تھا جو بھوکا، ڈرا ہوا اور اکیلا تھا۔ وہ کارا اورکن تھا۔ وہ مسکرائی۔ تب سے وہ میرے ساتھ ہے۔ ہاں، تب ہی وہ آپ کا فین ہے، آپ سے اٹیچ ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، ایک محافظ کی طرح، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ کون سا مقصد؟ وہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان اپنے آس پاس ہر جگہ کو خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں بہت عرصے بعد آیا تھا، آخر بہت چلنے اور بہت ڈرونا سا جنگل دیکھتے ہوئے۔ شام دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ابدر وہ اس کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں واپس جانا چاہیے۔ کیوں؟ بس ایسے ہی؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میرے ہوتے ہوئے وہ رخ سامنے کر گئی۔ بے فکر رہو، یہاں کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک جگہ آ رکے جہاں ہر طرف بس درخت ہی درخت تھے۔ سلطان نے کٹا ہوا درخت کی ٹہنی کھینچ کر سیدھی کی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ آس پاس سے کچھ لکڑیاں جمع کرتا انہیں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی شام ہر طرف پھیل رہی تھی۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا تو وہ اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ایک چھوٹی سی نالے کی سائز کی جھیل کے قریب آ رکا تو اسے بے اختیار ہی وہاں اپنا پھسل کر گرنا یاد آیا اور وہ مسکرا دیا۔ سلطان نے جھیل کنارے بیٹھتے اسے دیکھا جو قریب کھڑی تھی۔ سلطان نے اسے اپنے عقب میں بٹھایا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تھوڑا شکار کرنے ہیں؟ وہ کیسے؟ بتاتا ہوں، بلکہ دکھاتا ہوں۔ سلطان نے اپنی شہادت کی انگلی سے وہ تاج والی انگوٹھی نکال کر اس کا تیکھا سرا اپنی انگلی پر رکھتے دبایا تو اس کی انگلی سے ہلکا سا خون نکلا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہے؟ عشا نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما۔ بس دیکھتی جاؤ۔ سلطان نے اپنا ہاتھ پانی کے اندر لہرایا تو اس کی انگلی سے نکلتا خون دھیرے دھیرے پانی میں گھلنے لگا اور کچھ پل بعد ہی پانی میں ہلچل ہوئی۔ سلطان کی نظر تیز ہوئی۔ وہ بغور اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک دم پانی میں ہاتھ جھٹکا اور باہر نکالنے پر ایک مچھلی اس کے ہاتھ میں تڑپ رہی تھی۔ ائی! وہ ایک دم اٹھ کر فاصلے پر ہوئی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ مچھلی اس کے ہاتھ کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ سلطان نے ہاتھ عشا کی طرف بڑھایا تو وہ اچھل کر فاصلے پر ہوئی۔ اسے ہٹائیں، دور کریں۔ وہ مزید فاصلے پر ہوئی تو وہ اٹھ کر اس کی طرف دوڑا۔ ابدر پلیز اسے دور کریں مجھ سے۔ وہ زندہ ہے ابھی۔ سلطان کا قہقہ بلند ہوا۔ اپنا سائز دیکھو اور اس بیچاری کا دیکھو۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں کھا جائے گی؟ وہ ہنسی۔ نہیں، پر وہ زندہ ہے اور… سلطان نے پھر سے اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا۔ ابدر پلیز اسے دور کریں۔ ڈرتی ہو کیا؟ نہیں، میں ڈرتی نہیں۔ تو وہ قریب ہوا۔ بس مجھے اس سے الجھن ہو رہی ہے۔ پلیز ہٹائیں نا اسے۔ وہ بھاگ کر فاصلے پر ہوئی۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ ڈرپوک! وہ ناک میں گردن ہلاتا واپس اسی جگہ آیا۔ وہ اس سے قدرے فاصلے پر تھی اور وہیں کھڑی تھی۔ وہ ان لکڑیوں کو ترتیب سے سیٹ کرتا لائٹر سے آگ جلا چکا تھا۔ ارے ڈرپوک لڑکی، اب آ بھی جاؤ۔ وہ بیچاری مر چکی ہے اب۔ سلطان نے اسے دور کھڑے دیکھ کہا۔ وہ دھیرے سے قریب آئی اور اسی درخت کی ٹہنی پر آ بیٹھی۔ اپنا کام کرتے سلطان نے ایک ٹیڑھی سی نگاہ سے دیکھتا اور ایک جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی مچھلی اس کی گود میں رکھ دی۔ وہ جو آرام سے بیٹھی تھی ایک دم اچھل کر کودی اور دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے زور زور سے چیخیں مار رہی تھی۔ سلطان کی بمشکل دبائی ہنسی پوری آب و تاب سے چھلک پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھا ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پاگل ہیں، آپ بہت بوڑھے ہیں۔ چھیں، کتنی عجیب ہے یہ۔ وہ کچھ فاصلے پر مری ہوئی اس مچھلی کو دیکھ رہی تھی اور آگے بڑھتی سلطان کے کندھے پر زور سے ہاتھ جڑ گئی۔ اسی عجیب چیز کو کچھ دیر بعد مزے سے کھاؤ گی تم؟ نہیں تو کس نے کہا کہ میں اسے کھاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ اچھا، سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، آپ لائے ہیں نا پکڑ کر، آپ ہی کھائیں۔ وہ پھر سے واپس اسی جگہ بیٹھی۔ سلطان نے اسے زمین سے اٹھاتے ایک پتلی سی لکڑی اس کے آر پار کی اور دھیرے سے اسے عشا کے قریب کیا تو وہ ایک دم فاصلے پر ہوئی۔ پیاری ہے نا؟ دیکھو کتنے پیار سے دیکھ رہی ہے تمہیں۔ عشا نے ایک نظر اس کی کھلی آنکھوں اور کھلے منہ کو دیکھا۔ اخ! وہ پیارا سا منہ بناتی اسے دیکھتی بولی۔ تو سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر سے کہو۔ کیا کہوں؟ ابھی جو کہا۔ کیا کہا؟ ابھی جو اسے دیکھتے کہا۔ وہ ہنسی۔ سلطان نے پھر سے مچھلی اس کے قریب کی۔ اخ! وہ پھر سے پیارا سا منہ بناتی فاصلے پر ہوئی۔ سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ تم اتنی کیوٹ کیوں ہو پاگل لڑکی؟ وہ ہنسی۔ وہ قریب آتا اس کی نمایاں ہوتے ڈمپل کو چھوتا بولا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ جلتی ہوئی آگ کے سامنے بیٹھے وہ دونوں اس تیار ہوتی مچھلی کو دیکھ رہے تھے۔ ابدر جی میری گڑیا،
وہ مسکرائی۔ آپ یہاں کب آئے تھے اور کتنا عرصہ یہاں رہے؟ میں 7 سال کا تھا جب یہاں آیا اور میں 19 سال کی عمر میں یہاں سے گیا تھا۔ وہ لکڑی کا سرا آگ میں گھماتا رہا۔ مطلب آپ تو کافی عرصہ اس جنگل میں رہے ہوں، اسی لیے جنگلی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ آدمی وہ کون ہے اور آپ نے اسے ڈھونڈا کیسے؟ مطلب آپ اس کے پاس کیسے آئے؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ آغا جان کا دوست ہے وہ ایک نڈر طاقتور پاگل انسان ہے۔ تبھی تو آپ اس جیسے ہی ہیں۔ دیکھا تھا اسے، کتنا سیریس تھا وہ، اور آپ نے یہ سیریسنس انہی سے لی تھی، ہے نا؟ تبھی آپ اتنا سیریس رہتے ہیں، کسی روبوٹ کی طرح۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مسکرانا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا یہاں میں نے، بس ایک چیز سیکھی۔ اور وہ کیا؟ وہ ٹھوٹی پر ہاتھ رکھے اس کی باتیں نہایت غور سے سن رہی تھی۔ جان لینا۔ عائشہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اور اسے ضبط کرنے کے ہزاروں لاکھوں طریقے، ہر وہ داؤ جس سے میں مقابل شخص کی سانسیں ضبط کر سکوں، طاقت، وحشت اور غصہ۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں نہیں جانتا میں کیا بن چکا تھا، شاید ایک جنگلی جانور سے بھی زیادہ خطرناک اور خونخوار۔ میری زندگی اس قدر سیاہ ہو چکی تھی کہ مجھے روشنی سے کفت ہونے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا میں دن کے وقت باہر نکلوں گا تو خود کو دیکھ نہیں پاؤں گا، خود کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ عائشہ کی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس سیاہ زندگی میں ایک خوبصورت سی روشنی میرے لاکھ روکنے کے باوجود اپنا وجود نقش کر ڈالے گی، اور وہ دھیرے دھیرے اس اندھیرے کو مجھ سے کھینچ کر دور پھینک دے گی۔ سلطان نے اپنی بات کے اختتام پر اسے دیکھا۔ وہ بغور اس کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھتی اس کی ہر بات غور سے سن رہی تھی۔ میں وہ زندگی اب دوبارہ کبھی نہیں چاہتا، اور میری اس زندگی کو تم مکمل کرتی ہو۔ اب درباری ادھورا ہے تمہارے بنا۔ عائشہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جبکہ سلطان کا چہرہ کافی سنجیدہ تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سلطان کے رخسار پر جمایا تو وہ آنکھیں موند گیا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پر اپنا چہرہ جھکا دیا۔ میرے ابدر۔ سلطان کی آنکھیں کھلی۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، چاہے ہماری زندگی جیسی بھی ہوگی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا بڑا سا ہاتھ جمایا۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی ہوں، نہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے دور جائیں۔ ایک ہی تو زندگی ہے ہماری، اگر ہم وہ بس اپنی مرضی سے جئیں تو کتنا اچھا ہونا۔ تم کیسی زندگی جینا چاہتی ہو؟ سلطان نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے سے گرد رکھا۔ ایک پرسکون، ہر فکر سے آزاد، نارمل، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اور محبت سے بھرپور زندگی۔ وہ مسکرا دیا۔ ہم ایسی زندگی گزاریں گے جیسی تم کہو گی۔ تمہارا ابدر اسے اتنا پرسکون، خوشیوں سے بھرپور بنا دے گا کہ تم اس سکون اور خوشی کو اپنے پھدی سے ہاتھوں سے سنبھال نہیں پاؤ گی۔ وہ مسکرائی، جبکہ سلطان کا چہرہ ابھی بھی سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ عائشہ میں جینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم قریب ہوتا ہے اس کے پیشانی سے سر ٹیک گیا۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرے قریب، میرے روبرو، میرے حصار میں ہمیشہ موجود رہو۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے سنبھال لو، مجھے تھام لو، روک لو۔ میں جینا چاہتا ہوں عائشہ، اور میری زندگی تم سے ہے۔ وہ کھل کر مسکرا دی، اور اس کی آنکھوں سے نکلتے خوشی کے وہ آنسو سلطان کی بریڈ میں ہی کہیں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنے ننھے سے لب اس کی کشادہ پیشانی پر رکھ گئی۔ سلطان نے سکون سے آنکھیں موندیں۔ وہ گہری سانس بھرتا پرسکون ہوا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ آپ کو سنبھال لوں گی، آپ کو تھام لوں گی۔ وہ خوش ہوا تھا۔ اتنی پیاری باتیں کرتی ہو لڑکی، کسی دن کھا جاؤں گا تمہیں۔ وہ ایک دم اس کے چہرے کے قریب ہوتا دانت پیس گیا۔ وہ چہرہ اس سے فاصلے پر کرتی پلکیں جھپک گئی۔ میرے خیال سے آپ کا کھانا تیار ہو چکا ہے۔ عائشہ نے انگلی سے اشارہ کیا تو سلطان نے اس پر سے نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ ہٹاتے سامنے دیکھا، جو واقعی تیار ہو چکا تھا۔ سلطان نے اسے لکڑی سے جدا کرتے ایک پتے پر رکھتے اس کی کئی ٹکڑے کر ڈالے، اور ایک ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا تو وہ پیارا سا منہ بناتی فاصلے پر ہوتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اوکے۔ وہ کندھے اچکاتا اسے بڑے مزے سے کھا رہا تھا، جبکہ وہ اسے اتنے مزے سے کھاتی دیکھ لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ کمال، کافی مزے کی ہے۔ وہ شریر سے چہرہ بنائے بولا۔ وہ منہ سنوارتی چہرہ دوسری جانب کر گئی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھونک مارتے ٹھنڈا کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مر چکی ہے اب وہ، اور اچھے سے پک بھی چکی ہے۔ عائشہ نے ناک چڑھاتے اس کی ہاتھ سے وہ ٹکڑا منہ میں لیا، جو ٹیسٹ میں اتنا بھی برا نہیں تھا۔ وہ نام میں گردن ہلا گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ٹھوڈی پر ہاتھ رکھے آج اس خاموش طبع شخص کی ڈھیروں باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ شخص تو کتنا بولتا تھا، وہ تو آج اسے فرصت سے سن رہی تھی۔ وہ تو بولنا شروع ہوا تھا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جیسے وہ بڑا ہوا تھا اپنی باتیں کسی ہمدرد سے کرنے کو، کسی سے اپنے دکھ، اپنی خوشیاں شیئر کرنے کے لیے۔ وہ بس بولتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس کی خطرناک سی باتیں سن کبھی خوش ہوتی تو کبھی افسردہ، کبھی اسے اس پر غصہ تو کبھی ڈھیروں پیار آتا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس تھکی ہاری لڑکی کی نیند بھی۔ وہ تھک کر اس کے کندھے سے جا لگی۔ سلطان نے اپنا اظہار اس کے بازو کے گرد تنگ کیا۔ چلو اب چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اس بات میں سر ہلا کہ سلطان نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ ایک پرسکون سی صبح اس کی آنکھیں پرندوں کی چہچہانے اور جانوروں کی کچھ عجیب اور کچھ پرمسرت آوازوں پر کھلی۔ اس نے آنکھیں
ملتے آس پاس دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی تو بانس کی بنی چھت سے ہلکے ہلکے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بارش ہوئی تھی کیا؟ مجھے معلوم ہی نہیں۔ ایک بھرپور جمائی لیتے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ سیڑھیوں سے آدھی نیچے جھکی وہ سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سلطان اس آدمی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ وہ اسے اشارہ کرتا نیچے آنے کو کہہ رہا تھا۔ لوسیس نے ایک نگاہ مڑ کر اس پر دوڑائی اور وہ گھر سے باہر نکلا۔ سلطان نے قریب آتے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے سے باہر نکلا۔ بانس کے بنے اس فرش پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گڑے ہوئے تھے۔ گھر کے دائیں طرف درخت کنارے لگی ایک کشادہ سی ٹوکری نما چیز میں ڈھیر سارا پانی تھا۔ سلطان نے لکڑی کے پیالے میں پانی بھر کر اس کے ہاتھوں میں ڈالا۔ وہ فریش ہوتی اس کے ہمراہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر لوسیس سے کچھ ضروری باتیں اور ہدایت لیتا وہ واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ دھیر مشق چہرے پر بنا کسی تاثر کے کمر پر ہاتھ باندھے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی سلطان تھا مگر وہ اب قدرے پرسکون ہو چکا تھا، بالکل ایک سمندر کی طرح جو بظاہر تو شانت مگر اپنے اندر ایک گہرا احساس چھپائے رکھتا ہے، جو وقت آنے پر خود سے ٹکرانے والے ہر انسان اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ اور لوسیس ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ انسان پرسکون رہ کر خطرناک بنے، مگر وہ سر پھرا بھیڑیا ہمیشہ ہی جلد باز اور بے قابو رہتا تھا۔ وہ اس کے لیے خوش بھی تھا اور آسودہ بھی۔ سلطان اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو وہ ایک لمبی سانس بھرتا اپنے قدم موڑ گیا۔ رومینیا کا سفر اس کے لیے کافی نیا اور پرکشش رہا تھا۔ وہاں کی خوبصورتی اور کچھ ڈارک سائڈز ایکسپلور کرتی وہ آج پورے 2 ہفتوں بعد واپس لوٹی تھی۔ ایرگل خاتون کے ہمراہ وہ لون میں بیٹھی ترکش قہوہ پینے اور اس سے خوشگپیوں میں مصروف تھی، مگر اب وہ اس پیاری سی لڑکی کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وہ لڑکی ایک ایسی انسان تھی جس سے ایرگل اگر عام حالات میں ملی ہوتی تو یقیناً اس سے نفرت کرتی۔ وہ اس وجود سے کفت اور اس چہرے سے حسد کرتی، مگر وہ خاتون اب سمجھ چکی تھی، وہ جان چکی تھی کہ یہی اس کا مقدر ہے، یہی تقدیر ہے، اور ہم اپنی تقدیر سے لڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم اس سے لڑنا چاہیں تو وہ بڑی جلدی ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دیتی ہے۔ تمہارا گھر بہت پیارا ہے میری بچی، دعا ہے کہ تم ہمیشہ یہاں خوش اور آباد رہو، یہ گھر، یہ خوشیاں تمہارے نصیب میں رقم ہو، آمین۔ وہ مسکرا دی، آپ کی دعائیں ہیں ماں۔ رقم ہو، آمین۔ وہ مسکرا دی، آپ کی دعائیں ہیں ماں، میں خوش ہوں۔ ہاں بس کبھی کبھی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر جب انسان کے روبرو محبت اور وہ بھی سچی، کسی بھی قسم کی کھوٹ سے پڑے، کسی بھی غرض سے پاک، سچی اور واحد، اور جب ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ جو سامنے ہے فقط یہی ہے، تو پھر ہم اس کے مقابل گھٹنے ٹیکنے سے کتراتے نہیں، پھر ہم جھک جاتے ہیں۔ ایرگل کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اور یہ احساس یہ قدر بھی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ میری جان، تم اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ شخص وہ ایک مرد ہے جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، جو ہمیشہ ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے، اس کے خون میں مہر خاندان کا خون اعلیٰ ظرف رکھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے عزیزوں کے لیے جان وار دیتے ہیں، یہ وفادار ہیں، بالکل ایک بھیڑیے کی طرح۔ وہ مسکرا دی، ماں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو میری بچی، کیا آپ ابدر کو جانتی ہیں؟ ایرگل کی گردن جھکی، مگر وہ مسکرا دی، ہاں کچھ جانتی ہوں۔ آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا، مجھے مناسب نہیں لگا، مگر یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ابدر کو جانتی ہیں تو میں اس کی اتنی شکایتیں آپ سے لگانے سے پہلے ضرور سوچتی۔ ایرگل کی مسکراہٹ گہری ہوئی، تم میری بیٹی ہو اور وہ میرا داماد، اور اب بیٹی ماں سے ہی شکایتیں لگائے گی نا؟ بات تو ٹھیک ہی۔ وہ مسکراتی ہوئی ایرگل سے باتیں کرتی قدرے خوش تھی۔ سلطان ہال کے دروازے میں کھڑا اسے یوں خوش دیکھ پرسکون سا ہوا تھا۔ وہ بس اسے خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پیاری سی لڑکی اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے کھل کر بنا کسی پابندی کے جیے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آئی تو سلطان دھیرے دھیرے چلتا ہوا ایرگل کے قریب آ رکا۔ مرحبا، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ مرحبا میرے بچے، سلامت رہو، رب تمہارے بازو میں مزید طاقت عطا کرے۔ وہ رخ موڑ گیا۔ ایرگل کے چہرے پر پھیکی سی مسکان نمایاں ہوئی۔ وہ آپ کی عزت کرتی ہے، چاہتی ہے کہ آپ یہاں آئیں، جانتی ہوں، مگر میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ یہاں نہ آؤں، بہتر۔ سلطان نے اپنے قدم بڑھائے۔ سلطان، وہ رکا، وہ بڑی ہو رہی ہے اور سمجھدار بھی، وہ بہت حد تک برداشت کرنا سیکھ گئی ہے، مگر اسے سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ اس کی زندگی اگلے کچھ سالوں میں تبدیل ہوگی، اس کی بہت سی عادات بدلیں گی بھی، اور شاید وہ تمہیں پسند نہ آئے، مگر ایک سچا مرد کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے خود کو کھڑا نہیں کرتا۔ تم تو اس سے محبت کرتے ہو نا، تم اسے سنبھال لینا، مگر کبھی تکلیف مت پہنچانا۔ سلطان اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ جانتا ہوں، میں اپنی بیوی کو اچھے سے جانتا ہوں، اس کی ہر ایک عادت۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اپنے الفاظ ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی چوڑی پشت پر نظریں جمائے اس ضدی انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ ایرگل مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ظاہر ہے تم اسے کیسے نہ جان پاؤ گے، آخر کو تمہارا ہی خون ہے، وہ بھی تمہاری طرح ہی ضدی، ہر رشتہ دل سے
نبھانے والی، ایک گہرے خیالات رکھنے والی لڑکی، تو وہ کیسے نہ تم جیسی ہو، اس میں کیسے نہ اتنی طاقت ہو کہ وہ تم جیسے پہاڑ کو اپنے سامنے گرانے میں ناکام رہے۔ وہ دل ہی دل سوچتی مسکرائی تھی۔ جاری ہے۔